آج کا ہمارے موضوع جو ہے وہ بھی وہی حسب سابق پاکستان کی سیاسی صورتحال، تحریک لبیک کے حوالے سے جو تازہ ترین صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے اپنے ناظرین کو ہم آگاہ کریں گے۔ اس سے پہلے برطانیہ کے حوالے سے چند خبریں، اور سب سے پہلے میں تعارف بھی ساتھ کرا دوں اپنا، ہمارے اینالسٹ معروف صافی جناب شاہ جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان میں جو تحریک لبیک کے ساتھ ہوئے ہیں مذاکرات حکومت کے، وہ پاس ہیں یا فیل ہیں، وہ مستقل ہیں یا عارضی ہیں، اس کے حوالے سے وہ گفتگو کریں گے۔ تو برطانیہ کے حوالے سے دو خبریں جو ہیں وہ پہلے سنا دیتے ہیں کہ برطانیہ میں کچھ لوگوں نے اور ذہاب صاحب تھے، ایک بیرسٹر ہیں، ان کا میں نام ابھی بھول رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے جی ذہاب جمالی صاحب ہیں، یہ بیرسٹر ہیں۔ انہوں نے ریٹ پٹیشن دائر کی تھی کہ جو پاکستان سے لوگ آتے ہیں مسافر اور برطانیہ میں لندن میں، تو قرنطینہ کرتے وقت ان کے جو ہوٹل میں جو رہائش ہے 10 دن کی رہائش ہوتی ہے، وہاں پر کوئی ناکافی سہولتیں ہیں، کھانا پراپر نہیں ملتا، تو لندن کی ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ سنایا ہے آج ہی، ابھی ریسنٹلی، ابھی 5-10 منٹ پہلے کی بات ہے، اور اس میں انہوں نے حکم دیا ہے حکومت کو کہ ان کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھا جائے، اور اسپیشلی جو مذہبی حوالے سے جو مسلمان ہیں ان کی خوراک، کیونکہ رمضان شریف ہے، رمضان شریف میں جو ان کے جو مذہب کے حوالے سے جو حلال خوراک ہے اور سحری اور افطاری کا خصوصی اہتمام جو ہے ان کے لیے وہ کیا جائے۔ دوسری جو ریٹ پٹیشن دائر کی بیرسٹر راشد احمد نے، اس میں ظاہر وہ داخل ہو گئی ہے ریٹ پٹیشن کورٹ میں، اس میں جو ہیلتھ سیکرٹری ہیں وہ اپنے حساب سے وہ جواب دیں گے، وہ اس کا انتظار ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی اچھی خبر ہمیں سننے کو مل جائے۔ اور اس کے علاوہ ہم سب سے پہلے جو ہے نا صحافت کے حوالے سے پاکستان میں افسوسناک خبر آئی ہے کہ معروف صحافی، پیمرا کے سابق چیئرمین اور جناب کالم نگار، اینکر پرسن، جرنلسٹ ابصار عالم صاحب پر حملہ ہوا ہے۔ ہم اس کے حوالے سے پرزور مذمت کرتے ہیں اس بات کی، اور اسلام آباد جیسے شہر میں حملہ ہونا یہ ہماری ایجنسیوں کے لیے، ہماری حکومت کے لیے یہ باعث شرم ہے، اور یہ حیرانگی کی بات ہے کہ صحافیوں پر حملہ ہوتا ہے اور اس حملے کے بعد میں کوئی رپورٹ منظر عام پر نہیں آتی، کمیشن بیٹھ جاتا ہے لیکن کوئی اس کے بعد کوئی خبر نہیں آتی کہ کیا نتیجہ نکلا ہے اس کا، کون ملزم ٹھہرا ہے، کس ادارے کی نااہلی تھی۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی پریشانی کی بات ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی حکومت کے لیے بھی اور ہماری ایجنسیوں کے لیے بھی، کہ جب آپ کی طرف جو انگلی اٹھتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر یا تو ان کی تحقیقات جو ہیں آپ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حمد میر پر حملہ کس نے کیا تھا، عمر چیمہ کو مارنے والے کون تھے، احمد نورانی پر حملہ کرنے والے کون تھے، مقتول شہزاد سلیم جن کو قتل کر دیا گیا تھا ان کو قتل کرنے والے کون تھے، مطیع اللہ جان کو اٹھانے والے کون تھے۔ جب آپ ہمیں بتائیں گے نہیں، جب وہ انکوائری کسی منطقی نتیجے پر نہیں پہنچے گی تو لازمی ہے ہم جو ہے وہ آپ پر شک کریں گے۔ تو جناب شاہ صاحب، جو تحریک لبیک کے حوالے سے جو تازہ ترین صورتحال ہے، میں پروگرام لمبا نہیں کرنا چاہتا، لمبی گفتگو نہیں کروں گا، تو جو تازہ ترین سچویشن ہے وہ آپ ہی بتائیں، میں تمید نہیں باندھتا۔ مختصر مدر چودھری بہت شکریہ، چونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے، ہم یہ کریں گے کہ اجمالی طور پر جو ہے وہ اس دھرنے کے مقاصد، اغراض و مقاصد، اس دھرنے کے اندر جو کچھ ہوا اور جس طرح دھرنا جو ہے وہ لپیٹا گیا، اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف پہلوؤں سے اجمالی جو ہے وہ اس کا جائزہ لیں گے۔ تو آغاز جو ہے وہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ قیام پاکستان سے قبل، بلکہ یہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارک ہے، تو اس دور میں جو ہے وہ ناموس رسالت کے منکرین نے جب جو ہے وہ اپنی سازشوں کا آغاز کیا، تو کعب بن اشرف کو جو ہے وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے پیچھے سے پکڑ کے بھی اسے قتل کر دیا گیا۔ صحیح۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنی 2 days بیفور جو اسپیچ دی ہے، اس میں انہوں نے اس قوم کو یہ پٹی یا یہ سبق پڑھانے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ ہم ساری دنیا کو قتل تو نہیں کر سکتے، اور پھر یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایک شخص کی مخالفت کریں گے تو کوئی دوسرا جو ہے وہ اٹھ کر جو ہے وہ گستاخی کرنا شروع کر دے گا۔ تو میں ان وزیر اعظم کی خدمت میں یہ التماس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تاریخ پاکستان کا مطالعہ کر کے آئیں، اور ٹی وی کے ذریعے جو انہیں خبر ملتی ہے صرف اسی کو بیس بنا کے جو ہے وہ اپنی تقریر اس کے اوپر نہ جھاڑ دیا کریں، کیونکہ اسلام یہ نہیں ہمیں کہتا کہ آپ نے ساری دنیا کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے، اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ چونکہ آپ نے ایک جنگ لڑی
تو اس جنگ کے عوض جو ہے وہ قیامت تک آپ کے اغراض و مقاصد جو ہے وہ پورے ہو گئے. یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. جو کوئی سرکش جو ہے وہ اس طرح کی گستاخی کرے گا تو یہ ڈے ٹو ڈے میٹر آف بزنس کے تحت جو ہے اس کا جواب دیا جائے گا. اور پھر قیام پاکستان سے قبل جو ہے وہ اس طرح کا جو واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ جو دیکھیں کہ بانیان پاکستان جو ہے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ اقبال، ان کا موقف دیکھیں کہ انہوں نے کسی موقع پر بھی معذرت خانہ رویہ جو ہے وہ اختیار نہیں کیا اور پھر جا کے غازی علم دین کا نماز جنازہ پڑھایا، بلکہ خود اسے جو ہے وہ لاحد میں اتارا. تو اس سے اگر آپ یہ کہیں کہ اصولی جدوجہد اور اسلامی شاعر کا دفاع کرتے ہوئے آپ کا موقف کمزور ہوتا ہے تو یہ طرز استدلال جو ہے یہ کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہوگا اور یہ غلط بات ہے. اور وزیر اعظم کے منہ سے جب اس طرح کی غلط بات نکلتی ہے تو پھر لامحالہ طور پہ جب ہم ایسے لوگوں کے بلاگز پڑھتے ہیں کہ جنہیں آپ نے کافر قرار دیا ہوا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کے کوئی کالم لکھنے والا بندہ جو ہے وہ یا تو کیبنٹ کے اندر شامل ہے یا پھر اس خاص اور مخصوص ذہنیت کے لوگ جو ہیں وہ وزیر اعظم کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں. تو وزیر اعظم پاکستان سے جو ہے ہم اس پروگرام کے حوالے سے التماس کریں گے کہ وہ اپنا جو مطالعہ ہے اسے وسیع کریں اور ان کے مطالعے میں جو بکس ہیں وہ ان کا چناؤ جو ہے وہ احتیاط سے کیا کریں. وہ حوالہ جات یا وہ بکس یا وہ طرز استدلال جو غیر مسلم کا ہے یا ان لوگوں کا ہے جنہیں پاکستان کی قومی اسمبلی نے کافر قرار دیا ہے ان کے حوالہ جات کو جو ہے وہ اپنی تقاریر کے اندر جو ہے وہ کوٹ نہ کیا کریں. مدر چودھری ہمیں اس پورے ایپیسوڈ کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزوں کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے. سب سے پہلے یہ کہ کیا جو گستاخی ہوئی ناموس رسالت کے حوالے سے کیا یہ واقعاتاً ایسی گستاخی ہوئی ہے؟ ہاں بالکل یہ واقعہ ہوا، بلکہ اس سے پہلے جو واقعات ہوتے تھے وہ کوئی انڈیویجول اپنی سطح پہ کرتا تھا. کوئی فوٹوگرافر ہے اس نے کوئی اس طرح کی تصویر بنا دی، کوئی جو ہے وہ مصور ہے اس نے اس طرح کی کوئی تصویر بنا دی، یا کسی اخبارات نے جو ہے وہ اس طرح کے خاکے چھاپ دیے. لیکن یہ پہلا واقعہ تھا کہ جو سرکاری سطح پہ اور ریاستی سطح پہ ایک بہت بڑے ملک کا صدر جو ہے وہ اس طرح کی گستاخی کر رہا ہے اور وہ اعلانیہ چیلنج کر کے گستاخی کر رہا ہے. ہاں کہ وہ بیلا کرا رہا ہے، یعنی کہ ہاں جی اس حوالے سے یہ وہ سیمینار وہ کروا رہے تھے یا کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی فیسٹیول کرا رہے تھے جس میں وہ خاکے بنائے جائیں گے سارے، جس میں وہ خاکے. اور یہ جو ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے منہ پر ایک تمانچہ تھا اور چاہیے تو یہی تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ اس کے اوپر OIC کا اجلاس بلاتے اور ایک متفقہ طور پر اس کا رد کیا جاتا اور فرانس کے صدر کو اسی طرح وارننگ دی جاتی جس طرح ترک سلاطین نے جو ہے وہ فرانس کو وارننگ دی تھی. اور ہمارے سلاطین نے چلو پہلے تو وارننگ دی تھی، تو عالیہ جو موجودہ ان کے حکمران ہیں طیب اردوان، انہوں نے بھی تو فرانس کے صدر سے ایک تقریب میں ملنے سے انکار کر دیا، اس سے تقریب میں سلام لینے سے انکار نہیں کیا، ان سے وہ مسافہ نہیں کیا، مسافہ نہیں کیا. کم کم اس طرح کے تو احتجاج ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ترکی کے صدر نے جو ہے وہ فرانسیسی صدر کے منہ میں وہ جو ہے وہ دلیلیں اور وہ بہانے نہیں ڈالے جس طرح ہمارے وزیر اعظم نے جو ہے وہ ایک پورا ایک چیپٹر بنا کے فرانسیسی صدر کو دیا ہے کہ اگر ہم یوں کریں گے تو پھر آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے، اور اگر ہم یہ کام کر لیں عوام کے زور پر یا مجبوراً تو پھر آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہیں. تو اس طرح کی کوئی حرکت جو ہے وہ ترکی کے صدر نے نہیں کی، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ باقی دنیا کے ممالک جو خاموش رہے ان کی خاموشی جو ہے وہ ان کی غیرت ایمانی کے اوپر دلیل ہے کہ وہ کتنے غیرت مند ہیں اور کتنے حساس ہیں ناموس رسالت کے معاملے میں، اور وہ کتنے حساس ہیں اپنی بادشاہت کے حوالے سے. لیکن کم از کم ان کا خاموش رہنا اس تقریر سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب یہ معاملہ گستاخی کا ہوا تو پھر عوام کو اس کے اوپر جو ہے وہ اس لیے عوام کا رد عمل شدید تھا کہ ہماری حکومت کو جو کچھ کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا. چاہیے تو یہ تھا کہ پارلیمنٹ کال کی جاتی اور پارلیمنٹ کے اندر ایک متفقہ قرارداد پیش کر کے اس قرارداد کا متن سفارتی ذرائع سے
فرانسیسی حکومت کے حوالے کیا جاتا اور فرانس سے اپنا صدر جس طرح شاہ محمود قریشی نے مطالبہ کیا تھا واپس پاکستان بلا کے اس کے ہاتھ میں یہ قرارداد دی جاتی اور وہ فرانس کے اندر پریس کانفرنس کر کے اور پاکستان کا جو اقوام متحدہ میں مندوب ہے وہ لابنگ کر کے کہ یہ ہیٹ سپیچ کے اندر آتا ہے جو فرانسیسی صدر نے کی ہے، اور اگر ہیٹ سپیچ کا قانون کسی عام شہری پہ لاگو ہوتا ہے تو فرانسیسی صدر پہ بھی لاگو ہونا چاہیے۔ تو وہ باقاعدہ طریقے سے جو توقع کی جا رہی تھی اس طریقے سے سفارتی لابنگ کرنے کے بعد جو ہے یہ قرارداد اگر فرانس میں فرانسیسی صدر کے حوالے صدارتی جو پروٹوکول ہے اسے ذہن میں رکھتے ہوئے اسی طریقے سے زوردار طریقے سے ان کے حوالے کرتے تو یقینی طور پر جو ہے وہ فرانسیسی صدر یا فرانسیسی آفس صدارتی آفس جو ہے وہ اس کے اوپر جواب دینے کا پابند تھا، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے اندر جو عامت الناس ہے وہ حکومت سے نالاں ہوئی اور حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے، اور حکومت پاکستان نے اور بالخصوص موجودہ حکومت خان صاحب نے اسے ان حالات کو بھی اپنے سیاسی ایجنڈے کے تحت کیش کرنے کی کوشش کی۔ اور کیش تو نہیں میں سمجھتا کروا سکے کہ ادھر سے جانی نقصان بھی ہو گیا اور جو لان تان ہے جو حکومت پر وہ بھی پڑ گئی اور آج وہ معاہدہ کرنے پر بھی مجبور ہو گئے۔ وزیر اعظم پاکستان کے نزدیک یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر اپوزیشن کو ملک دشمن، اسلام دشمن یا جو ہے وہ تحریک انصاف کے ایجنڈے کا دشمن ثابت کریں تو ان کے نزدیک یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم کے جو منشور ہے کوئی اتنا وہ لمبا چوڑا یا اتنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو جو ہے وہ بہت پاپڑ پیلنے پڑے اور اسے سمجھنے کے لیے کوئی فلاسفر ہونا پڑے۔ ہمارے وزیر اعظم کا جو منشور ہے بڑا واضح ہے کہ اگر آپ نے غربت ختم کرنی ہے تو غریب کو ختم کر دیں، تاکہ اگر غربا کی تعداد کم ہوگی تو پھر بھی دیکھنا پڑے گا شاہ صاحب کہ جو حکومت نے ابھی جو معاہدہ کیا ہے کیا اس معاہدے کی ان شکوں پر عمل ہو سکے گا؟ ایک طرف تو وزیر اعظم پاکستان ہمیں لیسن دے رہے ہیں تقریر میں کہ ہم فرانسیسی سفیر کو باہر نہیں بھیج سکتے، اور ٹھیک دوسرے دن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم قرارداد پیش کریں گے قومی اسمبلی میں۔ جو کام آپ کر نہیں سکتے، جس کام کو آپ غلط سمجھتے ہیں، جس کام کو آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، وہ کام آپ کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کے حوالے سے قرارداد کیوں پیش کرنے جا رہے ہیں؟ یہ دو عملی جو ہے یہ تضاد جو ہے کھلا، یہ کیوں اس طرح کی حکومت جو ہے یہ پالیسی بنا رہی ہے؟ مدر چودھری یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ ایگریمنٹ پاکستان کے دو وفاقی وزرائے داخلہ نے کیا ہے، مذہبی امور نے کیا ہے، اور یہ وہ وزرائے داخلہ ہیں جو براہ راست وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے جو ہے وہ تابع دار ہیں، اور انہوں نے ایگریمنٹ یہ کیا کہ ہم جو ہے وہ فرانسیسی جو ہے سفیر اسے بے دخل کریں گے، اور بے دخل کرنے کے لیے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی جائے گی۔ لیکن اب وہ جو ہے جب تحریک لبیک کا یہ دوسرا دھرنا ہوا تو یہ دھرنا جو ہے پہلے تو یہ ہے کہ اس دھرنے کے اٹھائے جانے کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں، اور بہت سارے ڈسکشن فورم کے اندر جو ہے وہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ حیران رہ گئے کہ ایسے حالات کے اندر کہ جب لاہور آپریشن جاری تھا، یتیم خانہ چوک کے اوپر جو ہے وہ آگ کے گولے برسائے جا رہے تھے، تیزاب چھوڑا جا رہا تھا، اور وہاں پہ جو ہے وہ ریاست بے ایمانہ اپنی عوام کا قتل کر رہی تھی، اور جو ہے وہ لاشیں گر رہی تھیں، پورے پاکستان کے اندر میڈیا کا بلیک آؤٹ تھا، اور تحریک لبیک کے اس مرکز سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ کچھ پولیس والے بھی اغوا ہوئے، کچھ رینجرز کے 2 آفیسر بھی اغوا ہوئے۔ ظاہر ہے جب آپ کسی کو ماریں گے تو وہ رد عمل کے طور پر جو ہے وہ آپ کے اوپر گلاب کے پھول تو نہیں پھینکے گا، لیکن بات یہ ہے کہ اس سارے ایپیسوڈ کے دوران جب پاکستان کی دیگر مذہبی اور سیاسی جماعتیں ان کی حمایت کے اندر بولنا شروع ہوئیں، پاکستان کے مختلف مکاتب فکر، مفتی تقی عثمانی، مولانا فضل الرحمان اور مفتی منیب الرحمان، اور پھر جو ہے وہ سارے مکاتب فکر جو مذہبی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ایون جو ہے وہ نون لیگ کے سابق وزیر خارجہ جب انہوں نے بڑا جرأت مندانہ بیان دیا تو پھر جو ہے وہ یوں ہوا کہ جیسے آسمان کی بلندی سے جو ہے وہ جہاز کے چاروں انجن فیل ہو جائے اور وہ یوں بالکل 90 ڈگری کے اوپر جو ہے وہ نیچے گرے، تو اچانک جو ہے وہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔
اب جب دھرنا ختم کرنے کا اعلان ہوا تو مدر چودھری بہت جو ہے وہ یہ غور طلب پہلو یہ ہیں کہ فوری طور پہ لبیک کی جو دو میڈیا سیل ہیں، ایک میڈیا سیل تو جو ہے وہ موجودہ جو لبیک کے امیر ہیں ان کے زیر انڈر یا ان کے بھائی کے زیر انڈر کام کر رہا ہے، اور جو دوسرا ان کا میڈیا سیل ہے وہ ڈاکٹر شفیق امینی ان کی زیر قیادت، ان کے زیر سایہ جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو اچھا جو سیکٹر ان کا ڈاکٹر شفیق امینی کے زیر اثر تھا، انہوں نے سب سے پہلے یہ جو ہے وہ ٹویٹ کرنی شروع کی کہ امیر کی اطاعت واجب ہے اور مرکزی شورا جو فیصلہ کرے، اور یہ مرکزی شورا جو ہے وہ خادم رضوی، علامہ خادم رضوی شہید، انہوں نے جو ہے اس کا انتخاب کیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، جو شورا جو ہے اس نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی پابندی ہر ایک پر لازم ہے، اور اس کے اوپر آپ سوال بھی نہیں اٹھا سکتے۔ تو پہلے تو یہ ذہن سازی ہوئی۔ مجموعہ